أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم خلقكم من نفس واحدة هي آدم فمستقر منكم في الرحم ومستودع منكم في الصلب وفي قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے اور وہ آدم ہے فمستقر منکم فی الرحم تو تم میں سے بعض کو ماں کے رحم میں قرار دیا اب استودعن اور تم میں سے بعض تو باپ کے صلب میں کاہے امانت کے طور پر رکھے گئے ہیں اور ایک قرأت میں فقاف کے فتح کے ساتھ ہے مستقر ای مکان و قرار لکم تمہارے لیے جائے قرار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کی اصل کیا ہے؟ حضرت آدم، اصل اول حضرت آدم، تو سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو بابائے آدمی ہوئے، اور آدم علیہ السلام سے جو نسلوں کا سلسلہ چلایا، سمجھا، تو اس میں کیا ہے؟ نطفے سے چلایا، اور یہ نطفہ کچھ دنوں کے لیے باپ کے پشت میں ہوتا ہے، پھر کچھ دنوں کے لیے ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں نطفہ اپنا اگلا مرحلہ طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لتھڑا بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، پھر ہڈی چڑھتی ہے، آیا سمجھ میں؟ تو انسان کی اصل اول حضرت آدم ہے، اور اس کے بعد جو تبادل و تناسل کا سلسلہ ہوا اس میں من بنیاد نطفے کو دخل ہے، سمجھا، نطفے کو دخل ہے، اور یہ نطفہ باپ کے پشتوں میں بطور امانت کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وقت مقررہ پر کیا ہے شادی بیاہ ہوتی ہے، اور پھر یہ نطفہ وہاں سے پہنچتا ہے کہاں؟ کیا بچے دانیوں کے اندر، عورتوں کے، بیوی کے بچے دانی کے اندر، رحم کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد وجود میں آتی ہے۔ تو فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور وہ آدم ہے، تو تمہارے لیے عورتوں کے رحم میں جائے قرار ہے، اور جائے امانت ہے تمہارے لیے باپ کے صلب میں، اور ایک قرأت میں کاف کے فتح کے ساتھ ہے ای مکان و قرار لکم، ای مکان و قرار لکم، کہ تمہارے لیے جائے قرار ہے۔ اس صورت کے اندر اگر مستقرن پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس میں فاعل بن جائے گا، اور مستقرن پڑھیں گے تو ظرف مکان بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ ظرف مکان مفعول فی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کہ ہم نے تفصیل بیان کیا، تحقیق کہ ہم نے نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، ما یقال لہم، جو ان سے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے سمجھداروں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا فِيهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهِ بِالْمَاءِ، چنانچہ ہم نے اس پانی سے ہر چیز کے ہر قسم کے نباتات نکالے۔ اخرجنا متکلم کا صیغہ ہے، اس سے پہلے غائب کا صیغہ آیا ہے انزل، هو الذی انزل، یہ غائب کا صیغہ ہے نا، اس کے بعد ڈائریکٹ فاخرجنا جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا، تو یہ کہلائے گا انتقال عن الغیبت، کیا کہلائے گا؟ کہ غائب کے صیغے سے متکلم کے صیغے کی طرف انتقال ہوا، منتقل ہوا۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے نکالا، اس میں التفات ہے غیبت سے، پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو جو اگے، وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ أَيْ النَّبَاتِ شَيْئًا، اور ہم نے ان نباتات سے سبز چیزیں نکالی، شیئن خضرن، سبز چیزیں نکالی، خضر اخضر کے معنی میں ہے، نخرج منہ من الخضر حبا متراکبا، اور پھر ہم ان سبز پودوں سے تہبتا دانے نکالے، یعنی نباتات سے اللہ تبارک و تعالیٰ سبز پودوں کو نکالا، اور ان سبز پودوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہبتا دانے پیدا کیے، یرکب بعضہ بعضاً، بعض دانے بعض پر چڑھے رہتے ہیں، کسنابل الحنطۃ، جیسا کہ گیہوں کی بالی، اور اس جیسی چیزیں مکئی کی بالی، گیہوں کی بالی، آپ دیکھتے ہیں ایک دانہ دوسرے دانے پر چڑھا رہتا ہے، نیچے سے اوپر تک ہوتا ہے نا، مکئی کی بالی میں نیچے سے اوپر تک ہوتا ہے، تو ایک دانہ دوسرے دانے پر چڑھا رہتا ہے، تو حبا متراکبہ ہے نا،
وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے نکالا، اس میں التفات ہے غیبت سے متکلم کی طرف، پھر ہم نے نکالا پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو جو اگے، اور ہم نے نکالا ان نباتات سے سبز پودوں کو، اور ہم ان سبز پودوں سے تہبتا دانے نکالتے ہیں، ایک دانہ دوسرے دانے پر چڑھا ہوتا ہے، جیسے کہ گیہوں کی بالیاں اس جیسی چیزیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ خَيْبٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ مِنْ طَلْعِهَا، اور من النخل خبر مقدم ہے، قنوان دانیتن آگے آ رہا مبتدا مؤخر ہے، من النخل جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم، اور قنوان دانیتن جو دو لین آگے ہے وہ کیا ہے، وہ کیا بن جائے گا، مبتدا مؤخر۔ دیکھیے کہ ومن النخل من طلعها، اور کھجور کے خوشوں میں سے، اور کھجور کے خوشوں میں سے، من النخل خبر ہے یعنی خبر مقدم ہے، وَيُبْدَلُ مِنْهُ مِنْ طَلْعِهَا، اور من النخل پہلے مبدل منہ بنے گا، اور من طلعها بدل بن جائے گا، بدل مبدل منہ سے مل کر کے یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور کھجور کے خوشوں میں سے، طلع اول ما یخرج منها فی اکمامها، کہ سب سے پہلی چیز جو کیا ہے کھجور سے نکلتی ہے اس کے گابھے میں، اس کے خوشوں میں، یعنی تلون کہا جائے گا کھجور کے درخت کے خوشوں میں سب سے پہلی چیز جو نکلتی ہے پھول ٹائپ کا، تو کیا کہلائے گا، وہ تلعون کہا جائے گا۔ جس طرح آم میں نکلتا ہے پہلے پھل سے پہلے تو اس کو منظر کہتے ہیں نا، تو اسی طرح کھجور میں پہلے کیا نکلتا ہے، منظر نکلتا ہے، اس کے بعد وہی کیا ہے، پھل کی شکل روپ اختیار کرتا ہے، اور پھر پھل لدا جاتے ہیں کھجور کے۔ آیا سمجھ میں مولانا صاحب؟ تو فرمایا کہ تو یہ جو ہے من النخل مبدل منہ بن جائے گا، اور من طلعها بدل بن جائے گا، بدل مبدل منہ سے مل کر کے یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور قنوان دانیتن یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر۔ تو طلعون کی تشریح کیا، اول ما یخرج منها، کہ سب سے پہلی چیز جو کھجور کے درخت سے نکلتی ہے، فی اکمامها اس کے خوشوں میں، والمبتدا قنوان، اور مبتدا قنوان ہے، من النخل خبر مقدم ہے، اور مبتدا کون ہے، قنوان دانیتن، اور مبتدا قنوان دانیتن ہے۔ قنوان اراجین کے معنی میں ہے، کہ قنوان کس کے معنی میں ہے، اراجین کے معنی میں ہے، دانیتن کے معنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے، قریب جھکے ہوئے، تو قنوان، اور من النخل من طلعها، اور کھجور کے خوشوں میں سے، کھجور کے گوشوں میں سے کھجور کے گوشوں میں سے بہت سارے گابھے جھکے ہوئے ہیں، اور قریب ہیں ایک دوسرے کے، قریب بعض من بعض، قریب ہے ایک دوسرے کے، کیا ہے، قریب ہے ایک دوسرے کے۔ آگے دیکھیے کہ ایک خوشہ دوسرے خوشے کے کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا کھجور کو دیکھو گے تو وہ ایک ڈھلی اس کا پھل والا پورا گابھے گھر کی شکل میں لٹکا رہے گا، اس کے بازو میں دوسرا لٹکا رہے گا، سمجھا، اور اس میں ہزاروں پھل، ایک گابھے میں کیا ہے، ہزاروں پھل، جس طرح کیلا ہوتا ہے نا ہاتھے کی شکل میں، اس طرح کھجور بھی کیا ہوتا ہے، ایک گھر کی شکل میں پھیلتا ہے، پھر ایک مدمکھی کے چھتے کی طرح ایک وہ ہوتا ہے، پھر ایک وہ مدمکھی کے چھتے کی طرح ہوتا ہے۔ اور کھجور کے گوشوں میں سے سب سے پہلی چیز جو کھجور سے نکلتی ہے اس کے غلاف میں، اور مبتدا قنوان دانیتن ہے، کہ کھجور کے خوشے جو قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے، وَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ مِنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے انگور کے اور زیتون کے باغات کو، والرمانہ اور انار کے باغات کو، متشابہا وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور مشابہ بھی نہیں ہیں، مشابہن کے معنی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، غیر متشابہن ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مشابہ بھی ہیں، کون، زیتون، انار اور انگور کا درخت ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو مشابہ ہے پتوں میں اور ہریالی میں، مشابہ ہے پتوں میں اور ہریالی میں، کہ جس طرح انگور میں پتے ہرے ہوتے ہیں اس طرح زیتون کے پتے بھی ہرے ہوتے ہیں، انار کے پتے بھی ہرے ہوتے ہیں۔ اور متشابہ نہیں ہے کا مطلب تینوں کے پھل جدا جدا ہیں، ہے نا، انگور کا پھل الگ، زیتون کا پھل الگ، انار کا پھل الگ۔ تو اسی کو فرمایا مشتبہن ورقہما، کہ ان کے پتے متشابہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور یہ حال بن جائے گا وغیر متشابہن ثمرہما، اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا پھل ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا۔
انظروا یا مخاطبین نظر اعتبارہی، اے مخاطب لوگ تم اعتبار کی نگاہ سے دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، بفتح الساء سا کے فتح کے ساتھ اور میم کے فتح کے ساتھ، ثمر کیا پڑھیں گے؟ ثمر، اور بضمہما دونوں کے ضمے کے ساتھ ثمر، کیا ہو جائے گا؟ ثمر، تو ثمر بھی اور ثمر بھی دونوں لغت ہے۔ وہو جمع ثمرۃ، اور یہ ثمرۃ کی جمع ہے، چاہے ثمرن چاہے ثمرن، یہ کس کی جمع ہوگی؟ ثمرۃ کی۔ مثال جیسے کہ شجرۃ کی جمع شجرن آتی ہے، اور خشبۃ کی جمع خشبن آتی ہے نا؟ کیا ہے؟ شجرۃ کی جمع شجرن اور خشبۃ کی جمع خشبن، خشبن، تو یہاں بھی کیا ہو جائے گا؟ ثمرن کی جمع ثمرۃ کی جمع ثمرن، شجرۃ کی جمع شجرن کے وزن پر ثمرۃ شجرۃ، ہے نا؟ دونوں برابر ہو گیا، تو اس کی جمع کیا ہوئی؟ شجرن کی طرح ثمرن، ہے نا؟ اور ثمرۃ خشبۃ کے وزن پر ہے، تو جس طرح خشبۃ کی جمع کیا آتی ہے؟ خشبن، اسی طرح ثمرۃ کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ثمرن، کیا ہو جائے گی؟ ثمرن، آیا سمجھ میں؟ وَإِذَا أَثْمَرَ أَوَّلَ مَا يَبْدُو كَيْفَ هُوَ، اور جب وہ پھل لاتا ہے، اذا اثمرا، اور اے مخاطب لوگ تم لوگ دیکھو پھلوں کی طرف، اس کے پھلوں کی طرف، اذا اثمرا جب کو بے پھلے، اول ما یبدو یعنی پہلا پھل ظاہر ہو، کیف ہوا کہ وہ کیسا ہے، وَإِلَى يَنْعِهِ اور اس کے پکنے کی طرف، نضجه اذا ادرکا کہ اس کے پکائی کی طرف دیکھو جب وہ پک جائے کہ کیسے وہ لوٹتا ہے، یعنی درختوں پر جو پھل آتے ہیں اس کی پہلی پوزیشن کو دیکھو اور اس کی آخری پوزیشن کو دیکھو، سمجھا؟ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ پہلی پوزیشن یہ تھی کہ پھول لگا اور پھر پھل کا روپ اختیار کیا اور پھل جوان ہوا، ڈھمک ہوا، اور پھر پکتے 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 کیا ہو گیا؟ پیلا ہو گیا، ہے نا؟ تو کھجور کے گابھے ہوں یا انگور کے گچھے یا اور بھی دیگر پھل، ابتداءً کیا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا نمودار ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، پھر پک جاتا ہے۔ تو انسان بھی کیا ہوتا ہے؟ ابتداءً نمودار ہوتا ہے، سمجھا؟ نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر وہاں دھیرے دھیرے تبدیلی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بچہ رہتا ہے، منظر، ہے نا؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کلی بنتا ہے، پھر اس کے بعد گلاب بنتا ہے، پھر اس کے بعد گلاب کی پنکھڑیاں دانت وونت کیا ہے؟ ٹوٹنے لگتی ہیں، سمجھا؟ اور پھر تمام کیا ہے؟ خوبصورتی چہرے کی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اذا اثمرا کہ جب وہ پھل آئے، وَإِلَى يَنْعِهِ اور پھل پکنے لگے، اس کو دیکھو، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم عبرت حاصل کرو کہ جب پھلوں میں پہلی مرتبہ پھل آتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے، تم دیکھو، ان چیزوں کو غور کرو۔ ان فی ذالکم لآیات یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، باس بعد الموت وغیرہ پر، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کہ پھل کچھ نہیں، درخت پر کچھ نہیں تھا، اچانک پھل نمودار ہوا، پھر اس کے بعد وہ پھل کیا ہو گیا؟ پک گیا، پکنے کے بعد لوگ توڑ لیا، گٹھلی کو روپ دیا، اور پھر جو ایک چیز وجود میں آئی، ایک چیز وجود میں آئی اور آنے کے بعد فنا ہو گئی، کیا ہو گئی؟ فنا ہو گئی، بچوں نے اس کو بھرتا کر دیا، لات اور چپو کھیل کر کے سب کو کیا کر دیا؟ تمام آم کی گٹھلیوں کا کیا کر دیا؟ پھینک دیا، ہے نا؟ جہاں تہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی قابل شمار چیز نہیں ہے، لیکن جہاں تہاں پڑی ہوتی ہے تو پھر اسی گٹھلی میں سے کوپل نکل جاتا ہے اور پھر آم کا درخت تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو، اس کا مشاہدہ لوگ کرتا رہتا ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھ کر کے پھینک دیتے ہو، سمجھا؟ کیا ہے؟ جو ایک طرح سے پھل کی انتہا ہے، کیا ہے؟ پھل جو نمودار ہوا تھا پیڑ پر، اس کی انتہا کیا ہے؟ گٹھلی کا بچ جانا، ہے نا؟ اور گٹھلی کی بھی کیا ہے؟ جہاں تہاں پھینکا گئی گٹھلی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ گٹھلیاں کچھ دنوں کے بعد اس میں سے کوپلیں چلنے لگتی ہیں اور پھر دوبارہ وجود میں آ جاتا ہے پھل۔ تو انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، تو یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ خصو بالذکر لقوم یؤمنون کہا کہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، ہے نا؟ جو یقین کرتے ہیں، تو یہ یقین کرنے والے کے لیے ہی صرف نشانی ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے، تو اسی کا ذکر کیا۔ خصو بالذکر یقین والوں کا ذکر بطور خاص کیا گیا، لأنهم المنتفعون بها في الایمان اس لیے کہ وہی لوگ اس سے ایمان میں فائدہ اٹھائیں گے، برخلاف کافرین کے، برخلاف کس کے؟ کافرین کے۔
کہ کافرین لوگ کے سامنے بھی نشانیاں ہیں لیکن وہ ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، لیکن مومن لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَفْعُولَ ثَانٍ شُرَكَاءَ مَفْعُولَ أَوَّلٍ وَيُبْدَلُ بِنْهُ الْجِنَّ حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَقَدْ خَلَقَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُونَ شُرَكَاءَهُ وَكَا ہے وقد خلقهم وخرقوا له بالتخفيف والتشديد أي اختلقوا له بنين وبنات بغير علم حيث قالوا وزير ابن الله والملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له وتعالى عما يقولون بأن له ولد اور ان لوگوں نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک قرار دیا ہے۔ للہ مفعول ثانی ہے، اور شرکا مفعول اول ہے، اور شرکا سے بدل ہے الجن، شرکا سے بدل ہے کیا؟ الجن، ہے نا؟ تو شرکا مبدل منہ، الجن بدل مبدل منہ سے مل کر کے مفعول اول، اور للہ کیا بن جائے گا؟ مفعول ثانی۔ عبارت ہو جائے گی وجعلوا شرکاء الجن للہ، کہ ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے، بئی طور کے وہ جنات کی شیطان کی، جنات سے بڑا شیطان، وہ بئی طور کے وہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں بتوں کی عبادت میں۔ وقد خلقهم فكيف يكونوا شركاءه، اور تحقیق کے اس نے ان کے سامنے گڑھا ہے تو کیسے اس کے شریک ہو سکتے ہیں۔ وقد خلقهم، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، کس کو؟ جنات کو اور شیاطین کو۔ فكيف يكونوا شركاء، تو کیسے یہ اس کے شریک ہو سکتے ہیں، سمجھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، انسانوں کا بھی اور جنات کا بھی۔ تو جناتوں کو شیاطین کو یہ خدا مانتے ہیں، تو بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور جنات کا بھی خالق ہے، تو جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ وَخَرَّقُوا بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ، اور خرقو بھی پڑھ سکتے ہیں، خرقو بھی پڑھ سکتے ہیں تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، باب تفعیل سے اور مجرد سے۔ اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولادیں گڑھی ہیں، اولادیں تجویز کی ہیں، جھوٹی بات گڑھی ہے، اولادیں تجویز کی ہیں اور بیٹیاں تجویز کی ہیں بغیر علم کے۔ بئی طور کے یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین نے کہا سبحانہ تنزیہا لہ وتعالی عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں، بیان لہ ولد، کہ اس کو کوئی لڑکا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کے شان میں اولاد تجویز کرتے ہیں وہ تمام لوگ غلطی پر ہیں اور تمام لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، سمجھا؟ اور شیطان کی عبادت میں شریک، شیطان کو اپنی عبادت میں شریک کرتے ہیں، گویا کہ شیطان ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان معبود ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے، سمجھا؟ تو یہ لوگ در حقیقت شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے یعنی آدم سے، اور تم میں سے اور تم کو پھر تم کو رحم کے عورتوں کے رحم میں جائے قرار ہے، پھر تمہارے لیے عورتوں کے رحم میں جائے قرار ہے، اور تمہارے لیے باپ کے صلب میں جائے امانت ہے۔ یعنی نطفہ باپ کے صلب میں رہتا ہے کچھ دنوں کے لیے، پھر نطفہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو تمہارے لیے ماں کے رحم میں جائے قرار ہے اور تمہارے لیے باپ کے صلب میں جائے امانت ہے، اور ایک قرأت میں قاف کے فتح کے ساتھ ہے، یعنی تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور ہم نے آیات بیان کیا ایسے لوگوں کے لیے، نشانیاں بیان کی جو سمجھتے ہیں ان باتوں کو جو ان سے کہا جاتا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا پھر ہم نے نکالا، اس میں التفات ہے غیبت سے تکلم کی طرف، پھر ہم نے پانی سے نکالا ہر قسم کے نباتات کو جو اگتا ہے، پھر ہم نے نکالا ان نباتات میں سے سبز پودوں کو، اور خضرن اخضر کے معنی میں ہے، اور ان سبز پودوں سے ہم نکالتے ہیں تہبتا دانے کو، ایک دانہ دوسرے دانے پر چڑھا رہتا ہے جیسے کہ گیہوں کی بالیاں وغیرہ، اور کھجور کے خوشوں سے۔ یہ من النخل، یہ کا بدل مبدل منہ سے مل کر، من النخل مبدل منہ، من طلحہ بدل ہے، بدل مبدل منہ سے مل کر کے خبر مقدم ہے۔ اور کھجور کے خوشوں میں سے، یعنی پہلی چیز جو کھجور میں سے نکلتی ہے اس کے غلاف میں، اور مبتدا قنوان دانیۃ ہے، یعنی موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا ہے، اور قنوان اراجین کے معنی میں ہے۔ اور کھجور کے خوشوں میں سے، من قنوان دانیۃ، کہ وہ کیا کھجور کے خوشوں میں سے جھکے ہوئے گچھے ہیں، جھکے ہوئے گچھے ہیں، قریب بعضها من بعض، ایک دوسرے کے قریب ہیں، سمجھا؟ تو اور ہم نکالتے ہیں کھجور کے خوشوں میں سے، اور چاہے ہم نے نکالا یا ہم نے نکالا کو چھوڑ دیجئے، مبتدا خبر والا معنی کیجئے، اور کیا ہے ایک دوسرے کے قریب گچھے ہیں جو
کھجور کے خوشوں سے نکلتے ہیں، تو کھجور کے خوشے سے نکلے ہوئے ایک دوسرے کے قریب گچھے ہیں، اور ہم نے یہ منع کرے گا، کھجور کے خوشوں سے نکلے ہوئے ایک دوسرے کے قریب رہنے والے گچھے ہیں، من النخل من طلعها قنوان دانیۃ، کھجور کے خوشوں میں سے نکلے ہوئے قنوان دانیۃ، ایک دوسرے کے قریب گچھے ہیں، ہے نا، یہ منع کریں گے۔ تو من النخل یہ خبر ہے اور بدل ہو جائے گا اس سے من طلعها، اور طلعن کہیں گے اول ما یخرج منها، کہ سب سے پہلی چیز جو کھجور سے نکلتی ہے اس کے غلاف میں، اور مبتدا قنوان ہے، اور قنوان اراجین کے معنی میں ہے، اور دانیۃ قریب بعضها من بعض کے معنی میں کہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور ہم نے نکالا ان پانیوں کے ذریعے سے انگور اور زیتون اور انار کے باغوں کو، جن کے پتے ایک دوسرے کے اس حال میں کہ ان کے پتے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اور اس کے پھل ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں، اور کیا ہے، ان کے پھل ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ اے مخاطب لوگ تم دیکھو اعتبار کی نگاہ سے اس کے پھلوں کی طرف، سا کے فتحے کے ساتھ اور میم کے فتحے کے ساتھ اور دونوں کے ضمے کے ساتھ، ثمر اور ثمر۔ اگر ثمر پڑھیں گے تو ثمرتن کی جمع ہوگی، جیسے کہ شجرتن کی جمع شجرن، اور اگر ثمر پڑھیں گے تو خشبتن کی جمع ہوگی، اس لیے کہ خشبتن کی جمع خشبتن کی طرح ہوگی، اس لیے کہ خشبتن کی جمع خشبن آتی ہے۔ جبکہ وہ پھل آئے، یعنی پہلا پھل ظاہر ہو اور اس کے کیا ہے پکنے کی طرف دیکھو، جبکہ وہ تیار ہو جائے کہ کیسے وہ لوٹتا ہے، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، باس بعد الموت وغیرہ پر، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور یقین کرنے والوں کو بطور خاص ذکر کیا گیا، اس لیے کہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایمان لانے میں، برخلاف کافرین کے، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا۔ للہ مفعول ثانی ہے، الشرکاء مفعول اول ہے، اور اسی سے الجن بدل ہے، وہی طور کہ انہوں نے اطاعت کیا ان کی، یعنی شیطانوں کی بتوں کی عبادت میں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو کیسے یہ اس کے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے گڑھا اللہ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے لڑکے اور لڑکیاں تجویز کی۔ خرقو تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ خرقو اور خرقو دونوں ہیں، اختلقو کے معنی میں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی اور لڑکیاں تجویز کی بغیر علم کے، وہی طور کہ ان لوگوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے بلند و بالا ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں کہ اس کو لڑکا ہے، اور وہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو رو دیں۔